بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا، باجوڑ اور کرم کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ جنگ شروع ہو گئی اور افغان فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہو گئی۔ افغان فورسز نے پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے۔ درست سن رہے ہیں آپ۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ دونوں اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے کہ دو مسلمان ملک، ہمسایہ ملک، برادرلی اسلامک کنٹریز۔ اسرائیلین ڈرونز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور انڈین فائٹر جیٹس پائلٹ سمیت افغانستان کے اندر لینڈ کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، تیار رہیے گا، مینٹلی ضرور تیار رہیے گا۔ اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب آپ پہ ہندوستان والی سائڈ سے بھی حملہ کریں گے یہ بولو۔ ہندوستان مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے۔ جو چند سال پہلے تک ان کا میڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ افغان طالبان کو یہاں مدد کرتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، آج لڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ بھارت کو پاکستان کی جب بھی کمزوری نظر آئے گی وہ حملہ کرے گا۔ We are heading towards a massive خوفناک قسم کا کیوس۔ ہم ایک بھیانک انجام کی طرف سب مل کر دھکا دے کر اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان، چین اور رشیا افغان طالبان کو بہتر اسلحہ دینے لگ جائیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دینے لگ جائیں۔ تو ادھر بھی ناظرین ہمیں تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ادھر بھی دشمن ہے، حملہ کرنے پر تلا ہوا ہے، ادھر سے بھی اب ہمیں شروع ہو گئی ہیں جناب کہ یہ انج کر دیں گے، انج کر دیں گے۔ یہ فوج بنی تھی اسلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اس فوج نے نعرہ لگایا تھا غزوہ ہند لڑنے کا، لیکن یہ کابل کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانیوں کو ٹچ نہ کریں۔ If someone wants to do this causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. کے اکراس پاکستان کی پوسٹ کے اوپر انہوں نے خاصا جاندار حملہ کیا، اور آف کورس پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی جوابی حملے کیے۔ افغان پوسٹ کے اوپر پاکستان نے بھاری اسلحہ استعمال کیا، بھاری توپخانہ استعمال کیا، لائٹ انفینٹری یوز کی، ٹینکس یوز کیے، ڈرون سٹرائکس کی، اور کئی گھنٹے تک یہ صورتحال جو ہے وہ جاری رہی۔ اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آئی ایس پی آر کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بیوقوفوں کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھر دی ہے، جو مسلسل آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے رکھ کے مارا، یہ والا اسلحہ مارا، اتنے ہم نے افغان سپاہی مار ڈالے، اتنی پوسٹ پہ ہم نے قبضہ کر لیا، اتنے ہم نے پوسٹ جو ہیں ڈسٹروائے کر دی۔ بیوقوفوں، اصل میں چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز وہاں پر اہمیت یہ ہے کہ وہ افغانستان اور افغان طالبان کی حکومت جس کے پاس کوئی کنونشنل ملٹری اسٹیج کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت ہو گئی، ہم نے انہیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بارڈر پوسٹ پہ باقاعدہ ایک فوجی حملہ کیا، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے ریلیشن شپ کی شروعات یہاں پہ ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب افغان فورن منسٹر مولوی امیر خان متقی جو ہیں وہ 7 دن کے دورے کے اوپر ہندوستان کے اندر موجود ہیں، 9 اکتوبر سے لے کے 16 اکتوبر کے، اور اسی 24 گھنٹے میں بہت سی تصاویر، امیجز، فوٹیج ایشو ہوئی ہے، کیسے بہت ہی وارملی ہندوستان کے فورن منسٹر جناب ایس جے شنکر نے انہیں ایمبریس کیا، انہیں ریسیو کیا۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی ہے افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے۔ میں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو دیکھا ہے کیونکہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے فورن آفس نے ایک بہت بڑا واویلا بچایا۔ افغان جو پاکستان میں اس وقت ایک ایمبیسڈر ہیں ایکٹنگ، ان کو بلایا گیا، ان سے بڑا پروٹیسٹ کیا گیا۔ تو مجھے تھا کہ کیا ایسی سٹیٹمنٹ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایشو ہوئی ہے، تو میں نے پھر ایکچوئل سٹیٹمنٹ بھی جا کے دیکھی جس کے 12 پیراگراف ہیں۔ اس کے پیراگراف 3 کے اندر جہاں یہ لکھا، جس کے اوپر ساری کھپ ڈالی ہے پاکستان کے فورن آفس نے، ایک خام خواہ کا واویلا ہے بغیر کسی آپ نٹ پکنگ ہے، جہاں پر یہ ہے کہ افغانستان نے اور ہندوستان دونوں نے کنڈیم کیا ہے کہ پہلگام میں 22 اپریل 2025 میں جو دہشت گردی ہوئی تھی، وہاں لکھا ہے ان اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر انڈیا۔ اب کیا پاکستان کا فورن آفس لٹرلی ہماری کوئی کامن سینس ہے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر وہاں وہ لکھیں گے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر؟ بھی ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ کیا وہ یہ لکھ سکتے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے افغانستان ہندوستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہاں لکھیں کہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یا وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لکھیں ہیلڈ کشمیر، جو کہ اصل میں یونائٹڈ نیشن کی ہے؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ مفت میں ہم نے ایک اور خواہ اس کا شور مچایا۔
اچھا اب یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی کہ سال 2025 کے پہلے 10 مہینوں کے اندر اندر اب ان کی ہندوستان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی کانفرنٹیشن ہے، جہاں 2022 23 24 پہلے 3 سال یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ٹینشن ہو، یہ سمجھتے تھے کہ اوور آل جو مغرب کا پیراڈائم ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ طریقے سے چلنا ہے۔ اب انہوں نے ایک کٹا وہاں کھول دیا ہے، دوسرا کٹا انہوں نے افغانستان کے ساتھ کھول دیا ہے۔ وہ افغانستان کا طالبان رجیم یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں مستقبل کے بارے میں واشنگٹن میں دیکھ رہا ہوں کسی قسم کی کوئی ایپیٹائٹ اینڈ ڈیزائر امریکن انسٹیٹیوشنز میں ابھی تک نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ایسی کوئی ڈیزائر نہیں پائی جاتی۔ ہم کوئی اگر کیس بنا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رشیا ریکگنائز کر چکا ہے افغان طالبان کو، چین کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان، چین اور رشیا افغان طالبان کو بہتر اسلحہ دینے لگ جائیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دینے لگ جائیں، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال جو ہے ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب اس کو آپ ملا کے دیکھیں، یہ جو صورتحال ہے، واپس آ جائے پریس کانفرنس کی طرف، ایک بہت ہی چپتی ہوئی چیز اس پریس کانفرنس میں وہ بھی تھی جب اسد کیسر نے یہ کہا کہ جب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل عاصم منیر کو، اسد کیسر نے اس میں یہ کہا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کے پی کی اکانومی کے لیے، ہمارے بزنس ورلڈ کے لیے، ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جو بارڈر پہ صورتحال پیدا، اس وقت تک یہ حملہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک یہ لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریس کانفرنس آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ دیکھی ہوگی۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیلز کے اوپر آ جاتا ہوں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ تھی اور اتنی اہم تھی۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جنید اکبر خان صاحب نے اس کو آرگنائز کیا ہوا تھا، سلمان اکرم ڈارا صاحب اس کے اوریجنلی اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انہوں نے کیا، اور وہ وہاں سے اسلام آباد سے پہنچے، جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کئی گھنٹے لیٹ شروع ہوئی، اور جنید اکبر خان نے صحافیوں وغیرہ سے اس کے حال سے اپولوجائز بھی کیا۔ سلمان اکرم کی موجودگی نے اس میں ایک فیڈرل کیریکٹر پیدا کیا، ایک نیشنل کیریکٹر پیدا کیا، ادروائز یہ ایک خالصتاً کے پی کی پروونشل لیڈرشپ کا ایکسپریشن تھا، اور یہ اس میں الفاظ تو بہت مناسب استعمال کیے گئے ہیں، اس میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، لیکن اس کے اندر سے جو میسج نکلا ہے وہ بہت سخت ہے اور بہت فرم ہے، اور میسج یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پالیٹکس ایک ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، اسے مزید ابیوز نہ۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، انڈیا اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، اس وقت کی سب سے بڑی خبر پاکستان سیما سے آ رہی ہے۔ افغانستان بھارت کا نام لے کر پاکستان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان فوج نے پاکستان کی 27 چوکیوں کو ایک ساتھ تباہ کر دیا ہے۔ سیما پار کئی ٹھکانوں پر دھماکوں کی آوازیں گونجی ہیں اور 58 سے زیادہ پاکستانی سینک مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ پاکستان کی حالیہ کارروائی کے جواب میں کیا گیا، جہاں پاک ڈرون نے افغان کھیتر میں بمباری کی تھی۔ افغان سینا نے اسی کا جواب اب بھارت ماڈل میں دیا ہے، یعنی پہلے چیتاونی پھر سیدھا پرہار۔ پاکستانی میڈیا میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر پاک فوج کب تک ہارتی رہے گی؟ اور سب سے بڑی بات، افغانستان نے اس کارروائی کے دوران بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہم بھی اب بھارت کی طرح جواب دینا جانتے ہیں۔ دوستوں سوچئے، جسے پاکستان کبھی اپنی کٹ پتلی کہتا تھا، آج وہی افغانستان اسے سبق سکھا رہا ہے۔ 27 چوکیاں جل گئیں، بارڈر پر دھواں ہی دھواں ہے، اور پاکستان اب چپ ہے، اس کی بولتی بند۔ اب سوال یہی ہے، کیا پاکستان اب بھی دوسروں کی سرزمین پر راجنیتی کرے گا، یا پہلے اپنی سرکشا کا انتظام کرے گا؟ جو بھی ہو، اتنا طے ہے، اب پاکستان کے لیے حالات سنبھالنا آسان نہیں۔ تو دوستوں، کیا افغانستان کا یہ حملہ پاکستان کی حقیقت اجاگر کر چکا ہے؟ کمنٹ میں بتائیے اپنی رائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔